مسلمان وہ قوم تھی جس کے دروازے پر لوگ دولت کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے اور لوگ مال کی بھیک مانگنے بھی آتے تھے، لوگ عزت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ ثروت بھی مانگنے آتے تھے، لوگ اقتدار بھی مانگنے آتے تھے، لوگ زندگی بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تہذیب بھی مانگنے آتے تھے، لوگ تمدن بھی مانگنے آتے تھے۔ کلچر لوگوں کو سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے، انداز زندگی سکھانے والی قوم کا نام قوم مسلم ہے۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کا شعور نہیں تھا، قلم پکڑنے کا شعور جس نے دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، انداز زندگی جس نے سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ جہاں بینی اور جہاں بانی کا انداز جس نے قوموں کو عطا کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بلکہ ذروں کو چیر کر کے ان کے سینے کو کندن بنانے کا کام جس قوم نے کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے انکشافات کو دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، جس قوم کی حالت کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا ہے اللہ اللہ، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں اپنی عظمت کو پہچانو، تم وہ ہو جس کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر تہذیب اور تمدن کی بھیک مانگی گئی ہے، ثروت و عزت کی خیرات مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے، بلکہ اللہ اکبر، اگر آج کوئی اپنی بیٹی کا ماتھا چومتا ہے تو بیٹیوں کی عزت کرنے کا شعور بھی قوموں کو تم نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ تم سے پہلے تو بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ اگر آج کوئی اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آ رہا ہے تو اللہ اکبر، یہ سلیقہ بھی تم نے عطا کیا ہے۔ جب اللہ اکبر شوہر کی چتا پر بیوی کو، بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا، اس وقت 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ہمارے نبی نے ام المومنین بنا کر کے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہاں بیواؤں کو منوس نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ اکبر بیوہ کو بلکہ ایک بار نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ قوم جس نے 1000 سال سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی ہے، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے۔ وہ قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، وہ قوم علمی معیار کے اعتبار سے اللہ اکبر ذلیل اور رذیل کام کرنے والی دنیا کے ان لوگوں سے بھی زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائیں، غربت کی چکی میں وہ قوم پس رہی ہے جس نے 1000 سال سے زیادہ کائنات پر حکومت کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ یعنی اللہ نعمت دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ثروت دیتا ہے، اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے۔ وہ تو دینے ہی والا ہے، دینے کے اس کو انداز آتے ہیں، لیکن جب لینے والے اللہ کی نعمتوں کو لے کر اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں، میری قوم کے جوانوں مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں کو کتنا نوازا تھا۔ ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ یمن کی سرزمین سے ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور یمن سے وہ مدینہ منورہ تک آتا
آتا ہے اور کوئی غریب تلاش کرتا ہے تاکہ اسے زکوٰۃ دی جا سکے، مگر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اتنی دور تک کہ کوئی غریب نظر نہیں آتا، کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، کوئی مسکین نظر نہیں آتا، کوئی فقیر نظر نہیں آتا مسلمانوں میں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سنہری دور پشت زمین نے، چشم فلک نے دیکھا ہے کہ قوم مسلم کے اندر یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک کوئی ایسا بندہ نہ تھا کہ جو جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ یہ حالات آپ پر گزر چکے ہیں، مگر افسوس آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ ماشاءاللہ بھیک کا کٹورا ہے، خیرات مانگ رہے ہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر سگنلوں پر اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں مانگ رہی ہے۔ لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی فروخت ہو رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں، اللہ اکبر، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ دن کیوں ہوئے؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں کی جاتی۔ دیکھو بکریوں کا ضرورت کے تحت ذبح کرنا اور ہے، اور بکریوں کو عذرائے مزاح قتل کرنا اور ہے۔ میں اس معنی میں عرض کر رہا ہوں، آج بکریاں اتنی قتل نہیں ہوتی جتنا تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فلسطین کی سرزمین ہو یا کوئی اور شرق غرب کی سرزمین ہو، اللہ اللہ، آپ کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ کے خون کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں ویرانہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ آپ کہیں گے پہلے ہمارے پاس دولت تھی، ثروت تھی، عزت تھی، عروج تھا، ترقی تھی، کامیابی تھی، کامرانی تھی، اور آج ذلت ہے، رسوائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے، پہلے آپ کی آنکھیں جاگتی ضرور تھی، اگر درست کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ آواز بڑھا دو جہاں تک سیٹی نہ مارے، جی آواز بڑھا دو، اس کی تھوڑا سا قریب سے تھوڑا آواز بڑھائیے جہاں تک سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دیجیے اس کا اور گونج پیدا کیجیے، تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ درود شریف پڑھنے آپ لوگ، اللہم صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا اگر پورا مجمع پڑھے گا تو 1 سیکنڈ میں ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے۔ جی بے شک، سب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا وسلم و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اگر درود پڑھنا جانتے ہیں تو ایسا پڑھیں کہ محفل گونج جائے درود شریف سے، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں بہت طویل گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، آپ دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں بات کو تو ذرا ایک مرتبہ اور سب مل کر، ہاتھ بھی پورے نہیں اٹھے، سب سننا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں، میرے کان تک کم سے کم پہنچے آواز، سب مل کے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ عرض کیا کر رہا تھا، توجہ سے سنیے۔ ہم
کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی، مالدار ہم تھے، عزتدار ہم تھے، صاحب ثروت ہم تھے، لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے، کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے۔ اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی۔ یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے، مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے، یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب تک کہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے۔ جی میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے، ورنہ کیا بات ہے قرآن میں جو قصص موجود ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا۔ تو جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے پتہ ہے؟ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر۔ قرآن نے یہی تو ہمیں سکھایا، قرآن نے یہی تو ہمیں بتایا۔ اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو قدرت اس کو سور اور بندر کی شکل دیتی ہے۔ اگر چشتی اور قادری کی نسبت لے کر کے کوئی سود کھائے تو کیا قدرت اس کو سزا نہیں دے گی؟ پیغمبر کی نسبت اعلیٰ ہے یا چشتیت اور ہم قادریت اور چشتیت کے مخالف نہیں ہیں، ہم خود قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آئیے بیٹھ جائیے، ہو جائے گا بولنے دیجیے حضرت، ڈسٹرب مت۔ جی درود شریف پڑھ، اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کے لئے کہا گیا۔ جو قوم کو درود پڑھنے کا شعور نہ ہو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جب درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو ایسے پڑھو کہ پورا مجمع گونج جائے۔ پڑھیے درود شریف۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو کرنے آیا ہوں، تھوڑی دیر ہی سن لیں۔ جو جہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے دے، جو کھڑا ہے کھڑے رہنے دے، جو بات کرنے آئے اس کو آپس میں بات ہی کر لینے دے، جو شور کرنے آئے اس کو شور کر لینے دے۔ مقصد یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے آیا ہے اس کو اپنا مقصد پورا کر لینے دیں، اور اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے واعظ و نصیحت سننے آئے ہیں تو آپ واعظ و نصیحت سن لیں۔ اگر ایک بندہ بھی میری بات سن لے اور اگر وہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے صدقے میری بھی نجات اور آپ کی بھی نجات ہے۔ تو میں عرض کروں کچھ، اب تو بیچ میں آپ کچھ نہیں کریں گے، ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔
صلی اللہ علیہ نبی المی و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں میرے لیے مسئلہ یہ ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ بیچ میں کوئی آپ بات کرتے ہو نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی عرفانی روحانی حقانی تقریر دیکھی ہی نہیں، اس کو نہیں دیکھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ جیسا ماحول ہوتا ہے قدرت جو کہلوا دیتی ہے بس اس ماحول کے مطابق ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، تو جب ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے تو مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور و کرما صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا جد الحسن والحسین۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے، غور فرمائیں۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قادری سلسلے میں، چشتی سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، سہروردی سلسلے میں کپڑا پکڑ کے مرید ہو گیا، اب میں چاہے جو کروں پیر کی نسبت مجھے بچا لے گی۔ لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پیغمبر نے اگر گناہ کیا اور قدرت کے غضب کو چیلنج کیا تو قدرت کتنی غیور ہے۔ میں فیوز و برکات کا منکر قطعاً نہیں، پیران اعظام کے فیوز برکات سب پر ہمارا یقین ہے، بلکہ جو انکار کرتے ہیں ہم ان کو جواب دیتے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے جوابات موجود ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قدرت نے منع کیا سنیچر کے دن کے شکار کے لیے اور انہوں نے ہیلے سے شکار کیا تو اللہ نے یہ نہ دیکھا کہ اولاد پیغمبر ہے؟ اور پھر ایک اہم بات اہل منبر کی توجہ اس لیے کہ اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے، وہ ضرور اصلاح کریں گے، کیونکہ منبر والوں کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے زیادہ اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، لیکن صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، وہ جو اولاد پیغمبر تھے ان کو آل نبی کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا، ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا۔ جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے، اولاد پیغمبر بھی کہے، آل نبی بھی کہے، اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے، کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو اے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے نشہ کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس پانچوں وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خود ہی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ
اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر! ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر۔ توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ جی مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو کپڑے واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کریں نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کریں۔
اللہ کے بندوں یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب نہیں، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے، اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوں گا تو وہ چہرے پہ وسترہ بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو۔ ارے جب میری روح نہیں مر سکتی تو کائنات کی روح کیسے مر سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ اکبر، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی۔ مصطفیٰ جان رحمت روح کائنات ہے، اور کائنات میں عرش بھی ہے، کائنات میں کرسی بھی ہے، کائنات میں سمندر بھی ہے، کائنات میں دریا بھی ہے، کائنات میں آسمان بھی ہے۔ جو عرش کی روح ہے، جو کرسی کی روح ہے، جو سمندروں کی روح ہے، جو دریاؤں کی روح ہے، جو فرشتوں کی روحوں کی روح ہے، اللہ اکبر، وہ روح کائنات ہے، وہ روح عالمیان ہے، وہ روح عالم ہے۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے۔ تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں،
ہر وقت ہم حضور کی ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے۔ ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں۔ ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے۔ ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا، تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی۔ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے۔ جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے، تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا؟ ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ لوگ کم از کم اس پر تو توجہ کریں نا۔ جس کو اپنا آپ دکھا دیا اب اس سے چھپایا کیا ہوگا؟ جس سے خود بے حجاب ملتا ہے پھر کون سی چیز کو حجاب میں رکھا ہوگا؟ اسی لیے تو یار لوگ کہتے ہیں کہ معراج پر خدا کو دیکھنے نہیں گئے تھے، جبریل کو دیکھنے گئے تھے۔ ہم کہتے پاگلو، جو خادم کو دیکھنے جائے یہ کون سی معراج ہے؟ خادم کو دیکھنے کو معراج نہیں کہتے، بلکہ خدا کے دیکھنے کو معراج کہتے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عرس اکبری، زندہ باد زندہ باد۔ رہی بات جبریل کو دیکھنے کی، تو جبریل تو خود ہی بار بار آتے۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی کہتے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کے۔ جبریل کو وہ دیکھنے کے آ جائیں گے، جبریل سدرہ چھوڑ کے انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ یا اللہ کوئی کام دے دے، اسی بہانے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کے رخ انور کو تک لوں۔ چمن طیبہ ہے یہ باغ کے مرغے سدرہ، برسو چیکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر۔ بلکہ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں، ایک دن حضور نے کہا اے جبریل تم آتے ہو انسانی شکل میں آتے ہو، کبھی اپنی اصلی شکل تو دکھاؤ۔ کہا حضور آئیے گا، رات کے وقت تو جنت البقیع میں، بقیع الغرقد جس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا قبرستان، حضور گئے تو جبریل کے 600 پر ہے۔ جبریل نے اپنے پر کھولے اور اپنی اصلی حالت دکھائی، حضور نے دیکھا اور مسکرائے۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اپنی اصلی حالت دکھا دی، آپ بھی اپنی اصلیت دکھا دیجئے۔ میں نے تو اپنا اصلی روپ دکھا دیا، آپ بھی اپنا اصلی روپ دکھائے نا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اللہ اوپر کیا مزے میں کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، یہ کہنا تھے ہاں آ رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے کمال امکان کے جھوٹے نکتوں، کمال امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، زندہ باز اللہ، حضور کی شان ہے یہ۔ ہماری نگاہ سے وہ چھپے ہوئے ہیں،
ہم ان کی نگاہ سے اللہ جو جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، جو جو سنواتا ہے وہ سن. جب چوٹی کو اتنا دکھا دے تو محبوب کو کتنا دکھاتا. پھر چوٹی نے کہا ہے چوٹیوں بلوں میں گھس جاؤ. کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پہ تمہیں کچل نہ دے تو سلیمان سن کر مسکرا دیے. ارے جب سلیمان چوٹی کی اتنی سن لیتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. میرے امام ان کانوں کے بارے میں فرماتے، بڑے مزے فرماتے، کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ان کے کان نہیں ہے صرف، بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے. علم والے اس کان کو سمجھتے ہیں. ایک کان کہتے ہیں اس کو کان، یہ کان، اور ایک کان کہتے ہیں کھدان کو. کھدان کے اندر وہ بہت سارا، جس کی کھدان ہوتی کان ہوتی. سونے کی کھدان ہے بے حساب سونا ہوگا، ہیرے کی کھدان ہے بے حساب ہیرا ہوگا، موتی کی کھدان ہے بے حساب موتی ہوگی، نمک کی کھدان ہے بے حساب نمک ہوگا، کوئلے کی کھدان ہے بے حساب کوئلہ ہوگا. کہتے ہیں رسول اللہ کہ وہ صرف کان نہیں ہے بلکہ وہ کرامتوں کی کان ہے. اتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان کانوں سے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے. بہرحال تو میں جو روایت پڑھ رہا تھا اس پر آپ کی توجہ ہے. کیا کوئی گناہ کرو حضور کا دل دکھتا ہے. اس پر روایت پڑھ رہا ہوں. اس کو کتاب التوابین میں لکھا گیا ہے. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. ایک جوان تھے، ان کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا. ثعلبہ ابن عبد الرحمن. کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا. حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے. گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام وہ کام. ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی. وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی. کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی. انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے. پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے. نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی. فوراً نظر پھیری، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری. اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی. اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا. حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا. پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو. ثعلبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی. جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ بدوحا کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی. فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی. مولا اگر تم مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے. لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ، غیرت عشق، انداز عشق،
عرض کرتے ہیں میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا، اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ میرے اللہ، میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا، ورنہ مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ استوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں۔ بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے۔ گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں، اور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا۔ رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ 40 دن بیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، کہاں گیا؟ آقا وہ جو آئے مومنوں کے آقا وہ وہاں چلا گیا ہے، ایک جنگل کے اندر۔ میرے آقا نے فاروق اعظم کو بلایا، سلمان فارسی کو بلایا، اور بلا کر کے کہا جاؤ اور جا کر فلاں جنگل میں فلاں غار کے اندر وہ جوان ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے چرواہے کیا تو نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن ہمارے ساتھی کو دیکھا؟ اس نے کہا وہ کون ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ ایک بندہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور اس کا حال یہ ہے وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ جنگل میں نکلتا ہے، اور جنگل کا سناٹا اس کی آواز کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پورا جنگل اس کے رونے سے گونجنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا ہو گیا؟ مولا میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میں ہر دکھ اٹھا سکتا ہوں، ہر صدمہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل دکھ جائے، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ابن عبد الرحمن مل گیا۔ چرواہے سے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو وہ آئے گا۔ اور جب رات ہوئی دونوں انتظار کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد اچانک جنگل کا سناٹا کسی کی آواز کی چیخ سے یوں ٹوٹتا ہے، میرے اللہ اے رحمان و رحیم مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اور اگر بخشش نہیں تو مولا تو جو چاہے فیصلہ کر، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ان کا دل ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سلمان فارسی رونے لگے، اور دونوں گئے، جا کر کے دیکھا تو یقیناً وہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھے۔ لپٹا لیا، فاروق اعظم سے لپٹ گئے، کہ ابن عبد الرحمن کیا حال کر رکھا ہے، چلو چلو تمہیں حضور بلا رہے ہیں، چلو آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں، ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو نہیں ہو گئی، میرے سرکار کو میرے گناہ کی خبر نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا ابن عبد الرحمن مجھے نہیں پتا حضور کو کیا خبر ہوئی، مجھے نہیں پتا، حضور نے حکم دیا سلمان کو اور مجھے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو
چلو حضور بلا رہے ہیں، کیا حال بنا رکھا ہے، 40 دن سے تم غار میں پڑے ہو، نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کسی سے ملنا جلنا ہے، ایک نہ کردہ گناہ کا احساس کسی عاشق کو اتنا بے چین کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول کہلانے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ گندی فلمیں دیکھ کر کبھی احساس ہوا کہ ہم گندی فلم دیکھ رہے، حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم سود کے دھندے کر رہے، حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نمازوں کو ترک کر رہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا ہے، حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا، حضور پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی گناہ کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا، طائف کی وادیوں کے پتھر نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، اور ہمارے گناہوں کے نشتر نبی کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ بتاؤ طائف والے بڑے ظالم تھے یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ دشمن تو ہوتا ہی یہ تکلیف پہنچانے کے لیے، کیا عاشق بھی تکلیف پہنچاتے؟ گناہ کرنے سے پہلے احساس گناہ کر لیا ہوتا۔ جس رسول نے اپنی امت سے اتنا پیار کیا، آج وہ امت رسول اللہ کو فراموش کر گئی۔ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، اگر تو میں ان سے پوچھتا ہوں، میری بہنوں، جب تم اذان کے وقت بھی سیریل کی آواز کم نہیں کرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اپنے چہرے پر نامحرم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ میک اپ کرواتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ارے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی، اس مذہب کی عورتیں بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جس مذہب نے باپ کی قبر پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں دی پردے کی وجہ سے، وہ عورتیں ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہیں، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی، اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی، جنت کی خوشبو بھی حرام کی۔ آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول؟ آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر، ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے، کہیں تو گلے بھی ملا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مامو زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے خالہ زاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی۔ آج اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں، یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ثعلبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو ثعلبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو،
عمر ایک احسان کرو. کیا؟ حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا. ذرا دھیان سے سننا. کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا, میری ہمت نہیں آنے کی. حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا, آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا, اور حضور کے سامنے منہ لے کے کہا بھائی وہ گناہ نہیں ہے, نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے. مسلمانوں, جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا, تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے, لگانا بھی چاہیے, کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے. کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں, جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھکوائی ہے, جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو, گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے, ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا مین القادری ہے, اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے, وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا, عشق مجھ سے کرتا تھا کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا, عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا گندی فلمیں دیکھتا تھا. اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں, سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے, کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. جی سستے میں عاشق رسول بننے والوں, عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے. ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا. نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو, لیکن اتنا یاد رکھنا نعت سننا, تقریر سننا, صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے, حقیقت عشق نہیں ہے. جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے, حقیقت عشق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل. اگر عشق اتنا آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے. عشق اتنا آسان ہوتا 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا. 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا, اتنا آسان. امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں, اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے. اتنا آسان نہیں, مشکل بھی نہیں ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے. اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں, تو جو اپنے جیسا نہیں, جو کہے ایکم مثلی, میں تمہاری طرح ہوں, تم میں کون میری طرح ہے. جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں, تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے, واقعی ہو جائے, پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتا ہے. عشق وہ منزل ہے, وہ منزل ہے عشق. تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا
کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا، مجھے لے کے چلو، بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا۔ انتظار ہونے لگا نماز کا، دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے، حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ لوگ کہیں ہم حضور کہیں، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی۔ آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا، بے ہوشی کی ہاتھ۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مسافہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ۔ یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم۔ حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی۔ پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا۔ حالانکہ وہ گناہ نہ تھا، احساس ہے، گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس۔ حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا۔ آقا نے کہا اے ثعلبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وہ آیت پڑھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کہا ثعلبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو۔ گھر گئے، 8 دن ہوئے مسجد نہیں آ پائے۔ سرکار نے میں سلمان میرا ثعلبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا؟ حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا؟ ایک ہی دھن ہے اس کو۔ سرکار نے وہاں چلو آج چلتے ہیں، اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی ابرو نہیں، ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ اور گئے، جا کر ثعلبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ثعلبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ انداز دل ربانہ، دلوں کو جیتنے کے انداز، دلوں کو خوش کرنے کے انداز، کوئی ان سے سیکھے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت
ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یارے نادا, یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. سرکار نے سر اٹھایا, غور تو کیجئے, سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا, سر پہ ہاتھ پھیرا. لیکن سالبہ تجھ پر میری جان قربان, غیرت عشق ہو تو یہ ہو. دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر سالبہ نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا لیا. اللہ اکبر, کیا مقدر تھا. ارے نالین سر پہ رکھنے مل جائے تو مقدر کی معراج ہو. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب ان کی نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو یہ شان ہو, ان کی گود میں سر رکھنے مل جائے تو پھر مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر. غور کیجئے مسلمانوں. لیکن سالبہ الگ ہی دھن میں ہے, الگ ہی اپنی کائنات میں ہے. حضور کی گود سے سر اٹھا کر کے نیچے گرا لیا. سرکار نے کہا سالبہ تو نے ہماری گود سے سر نیچے کر لیا. آنکھیں کھول کے کہتے ہیں آقا اس سر میں جو دو آنکھیں ہیں وہ اتنی پاپی ہے کہ یہ سر آپ کی معصوم گود میں رہنے کے قابل نہیں. ان آنکھوں نے جرم بڑا کیا, اس لیے یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل, یہ وجود آپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں. ایک دن اقبال سے کسی نے پوچھا تھا, اقبال تو جرمنی اور برطانیہ تک جاتا ہے تو مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتا؟ تو اقبال کہتا ہے جا سکتا ہوں مگر جاتا نہیں, کیونکہ منہ کیا دکھاؤں, ان کو منہ کیا دکھاؤں, کیا منہ لے کر کے جاؤں. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. سالبہ جیسا شخص کہہ رہا حضور, یہ حالانکہ کوئی پاپ نہیں کیا, فوراً نظر پھیر لی تھی. حضور نے دوسری مرتبہ سر رکھا, پھر گرا لیا. محب اور محبوب کی ان اداؤں کو اللہ دیکھ رہا ہے. جبریل کو بھیجا, جاؤ اور جا کر کے کہہ دو محبوب, او میرے پیارے حبیب, آپ پر سلام ہے اللہ کا, اور اس کو کہہ دیجئے اس نوجوان کو کہ یہ آپ کی محبت میں اتنا رو چکا, آپ کے احساس میں اتنا اپنے آپ کو گھلا چکا, ہمیں اس سے اتنا پیار ہو گیا. اگر یہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اسے بخش دیں. بول دیجئے, اتنا گھلا لیا آپ کی محبت میں, اپنے آپ کو اتنا رلا دیا آپ کی محبت میں. ہم اگر کائنات کے برابر, سارے انسانوں کے برابر بھی پاپ لے کر ہم اسے بخش دیں گے. سرکار خوش ہو گئے, فرمایا سالبہ دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیا بھیجا. پوری طاقت سمیٹی, اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی, بیٹھے کا اللہ نے کیا کہا. کہ اللہ کہتا ہے محبوب کے عشق میں تو نے اتنا گھلایا, اتنا اپنے آپ کو رلایا, اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے. چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے. میں نے کیا کیا, یار نے کیا کیا. ہم خطا کرتے رہے اور وہ عطا کرتے رہے. ہم نے کیا کیا, یار نے کیا کیا. شرمندگی سے چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے. لوگوں نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو آقا نے فرمایا اب نہ اٹھاؤ, کیونکہ ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. اسے غسل دو, کفن پہناؤ, میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول پورا پیر رکھ کر نہیں چلتے, بلکہ مدینے کی زمین پہ حضور پیروں کی انگلیاں رکھ کر کے چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا آقا آپ کو ایسے چلتے کبھی نہیں دیکھا, آج کیوں چل رہے ہیں. فرمایا میرے عشق میں اتنا رویا, اتنا گھلایا اپنے آپ کو کہ اللہ نے اس کو اتنا محبوب بنایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے, اور پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو میں تلوہ نہیں بلکہ انگلی رکھ کر کے چل رہا. یہ عاشقوں کی طبیعت ہوتی, یہ احساس ہوتا ہے عاشقوں کا. افسوس
ہم عشق کے دعوے خوب کرتے ہیں، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے۔ کم سے کم اتنا تو خیال کرو، میں ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا۔ میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے۔ اس لیے توبہ کرو، اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ جوانی، حسن و خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے، اگر اس کا مس یوز کرو گے، اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بیلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں، اور بھی سادات علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی۔ انشاءاللہ اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو۔ امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ جی حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں۔ محبوب سے زیادہ کسی کو مت چاہو، سب سے زیادہ حضور کو چاہو، اپنے پیر سے بھی زیادہ، اپنے استاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مقرروں سے بھی زیادہ، اپنے خطیبوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو چاہو۔ حضور کے نام کی محفل سجی ہو، پھر محفل چھوڑ کر اس میں ذکر رسول ہو رہا ہو، پھر ہم کسی نعت خواں کے پیچھے، مقرر کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہمارے محبوب کا ذکر بڑا ہے۔ ابھی محمد علی فیضی صاحب نعت پڑھیں گے، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ بیٹھے سنیں، حضور کا ذکر سنیں۔ ایک بات سوچئے، صوفیہ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر کرو تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب ولیوں کے ذکر سے گناہ مٹتے ہیں تو سید المعصومین، سید الانبیاء کے ذکر سے کیا حال ہوتا ہو؟ کیا بات ہے، واہ! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق دی، سنو، ادب سے سنو۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ لا کے دیتے ہیں، نقلی نوٹ لا کے دیتے ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آپ نعت خاں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، جو ذکر کس کا کر رہا ہے یہ تو دیکھو نا، ذکر کس کا کر رہا ہے۔ اور میرے آقا کی یہ شان تھی، جب حضور حسان بن ثابت سے نعت سنتے تھے تو حسان کو منبر پہ کھڑا کر کے خود زمین پہ بیٹھتے تھے، اور جب دینے کی بات آتی تو اس وقت حضور کے پاس جو سب سے قیمتی اور پیاری چیز ہوتی حضور وہ پیش کیا کرتے۔ اس لیے ذکر رسول کا ادب سیکھو۔ نعت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، یہ سب نہ کرو، ادب کرنا سیکھو۔ اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو ادب کی وجہ سے ملتا، جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا۔ ادب سے نعت شریف پڑھو، ادب سے نعت شریف سنو، انشاءاللہ تقدیریں بدل جائے گی، تقدیریں سنور جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے چونکہ سفر کرنا ہے، اگر مجھے جانا بھی پڑا تو آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے بلکہ ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے۔ وجہ اس طرح کی محفل سجانے کے لیے کئی دن تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ایسی محفلیں سجتی ہیں۔ 4 گھنٹے کی محفل یہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس میں۔ سنیوں کے، غریب سنیوں کی حلال کمائی کے پسینے کی کمائی، خون پسینے کی کمائی، لاکھوں روپے خرچ ہوتے تب ایسی محفل سجتی ہے۔ اس لیے ان محفلوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارا بھی ہمارا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ آج سے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ او سبحان اللہ، ماشاءاللہ،
چلیں ایک ہی بات پر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں. کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھیں؟ سبحان اللہ. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آئیے میں نے کہا تھا نا اپنے ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لیں. میں ان سادات علماء کی موجودگی میں ہم سب مل کے توبہ کریں. پڑھاتا ہوں, پڑھیے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم.